جس وقت سے ارشد شریف صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی خبریں آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افواج پاکستان کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے افواج پاکستان کو انوالو کیا جا رہا ہے ارشد شریف صاحب کی ساری ہلاکت کے معاملے میں۔ وہ ہلاکت جس کو کینیا کے اندر کینیا کی پولیس کی آفیشل اتھارٹیز خود ذمہ داری لے چکی ہیں۔ مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہمیں کسی نے کہا، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہمیں کوئی کسی نے پیسے دے کے ٹارگٹ کلنگ کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے جو ہے مسٹیکن آئیڈینٹیفیکیشن کا کیا، یہ تو ان کا بیان ہے۔ اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو ہمیں تو اس وقت تک نہیں پتہ، اور اللہ کے علاوہ شاید تیسرا بندہ کسی کو حقیقت پتہ ہو تو وہ اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن عمران خان صاحب نے البتہ یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو تو ارشد شریف صاحب کی ہلاکت سے، قتل سے پہلے ہی سب کچھ پتا تھا۔ تو انویسٹیگیشن عمران خان صاحب سے ضرور ہونی چاہیے، ان کو بلا کے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ جب ان کو سب کچھ پتا تھا اور انہوں نے اس حد تک پتا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس ملک سے چلے جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، تو پھر تو ان کو ضرور بتا دینا چاہیے کہ ان کو کس طرح پتا تھا، ان کو کس نے بتایا، وہ قاتل کون ہے جنہوں نے جو ہے جا کے کینیا میں بھی ارشد شریف کو نہیں چھوڑا۔ عمران خان کو سب کچھ پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، عمران خان صاحب کو پتا ہے، یا کینیا کی پولیس کو پتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج جب بہت زیادہ دشنام ترازی ہوئی ہے پاکستان کی افواج کے اوپر، خاص طور سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ ان کو انوالو کیا جا رہا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، وداؤٹ اینی شہادت، وداؤٹ اینی ایویڈنس، اور ان کو صرف ایک ٹرینڈ چلا کے ایک پوری قوم کو حجال مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر ایک تو افواج پاکستان GHQ نے جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے حکومت کو کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اعلیٰ پیمانے پہ کینیا میں انویسٹیگیشن کی جائے، اور DGI SPR نے جو ہے وہ آ کے بیان دیا ہے۔ وہ بیان جو ہے انہوں نے کیا دیا ہے سارے معاملے کے اوپر آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد عمران خان صاحب بھی آج بہت جو ہے وہ انہوں نے سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے، اسی موقع پر انہوں نے بتایا ہمیں کہ ان کو پتا تھا کہ ارشد شریف کو قتل کس نے کیا ہے۔ ذرا پہلے DGI SPR کی بات سن لیں۔ GHQ کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں، اس کے جو بھی عوامل اور جو بھی محرکات تھے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آلدو کینیا کی گورنمنٹ نے اور ان کی پولیس نے بڑا واضح طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ پولیس کی غلطی تھی، ایک واز اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کے سرکمسٹانسز کے اوپر بہت سے سوال اٹھے جن کے اوپر ہمارا یہ خیال ہے کہ بہت ہائیسٹ لیول کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو آخر تک منطقی اندام تک اس کو لے کے جایا جا سکے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھورو انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کو یہ جواب ملے۔ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ، وہ کیسے گئے، اس دوران کہاں پہ رہے، یہ سارا کچھ کیسے ہوا، بیکاز ان تمام سٹیجز پہ انفارچونیٹلی بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے۔ سو دس اسپیکولیشن ہیز ٹو کم ٹو ریسٹ اینڈ وی ہیو ٹو پٹ اٹ ٹو این اینڈ، اور اس کے اوپر اسی وجہ سے ہم نے یہ حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی، اور ہم نے ساتھ یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں، ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے، کس کو، ہو از دا بینیفیشری آف دس تھنگ، جو یہ اسمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ سو دس نیڈس ٹو کم ٹو این اینڈ۔ جی انہوں نے من گھڑت بھی کہہ دیا، اس کو کہا کہ کون فائدہ اٹھا رہا ہے ارشد شریف صاحب کی ہلاکت کو لے کر، پروپیگنڈا کون کر رہا ہے، اور ارشد شریف کو کس نے پاکستان سے جانے مجبور کیا، اس افسوسناک واقعے کی بنیاد بنا کر کون اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ارشد شریف سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کس کانٹیکس میں کہا، کیوں کہا، یہ تو عمران خان بہتر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کہا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف، جس کو شہید کیا گیا۔ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا، پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں، اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلے دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا۔ وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو، کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے۔ یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ جو اپنی مارچ کرنے والا ہوں،
میں آج میرا جو عزم ہے وہ کبھی بھی اتنا تکڑا نہیں تھا جتنا آج ہے، کیونکہ میں آج فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ ملک کا دو رائے پہ کھڑا ہے. جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا. عمران خان صاحب اس وقت اپنے پورے مارچ کی بنیاد ارشد شریف صاحب کی ہلاکت ان کے بہیمانہ قتل پہ رکھ رہے ہیں، اور اب انہوں نے اس کو نئی ایک وہ جہد دی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بار بار کہا ارشد شریف کو چلے جاؤ، میں نے بار بار کہا ارشد شریف چلے جاؤ، میرے پاس انفارمیشن تھی کہ ان کو مارنے لگے ہیں، میرے پاس انفارمیشن تھی کہ جس طرح مجھے مارنے لگے تھے. تو سوال آبویسلی یہ پوچھا جانا چاہیے جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس انفارمیشن کہاں سے تھی کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ان کو مجبور کر کے یہاں سے باہر بھیجا بقول عمران خان کے.